السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس احیاء سنت اورنگ آباد کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ مفتی محمد محسن قاسمی صاحب اورنگ آبادی آپ سے روزانہ انشاءاللہ رمضان میں خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 رمضان المبارک سن ہجری 1441۔ گزشتہ یہ بات بیان کی گئی تھی کہ چاندی کے اعتبار سے جس شخص کے پاس 662 گرام 360 ملی گرام چاندی ہو تو ایسا شخص صاحب نصاب مالدار ہے۔ اگر اس کی قیمت ہم آج دیکھیں تو 420 روپیہ تولے کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت 26,000 روپے کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ تو جس شخص کے پاس 26,000 روپے یا اس کی مالیت، اس کی روزمرہ کی ضرورتیں، مکان، گاڑی وغیرہ، اس سے زائد رقم اگر کسی کے پاس ہو یا اتنا مال ہو تو وہ شخص مالدار ہو جاتا ہے۔ آج ایک عام مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پلاٹ خرید رکھے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فلیٹ خرید رکھے ہیں، مکان خرید رکھے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زمینیں خرید رکھی ہیں۔ ان کے زکوٰۃ کے مسائل ذہن میں رہے۔ پہلی بات، اگر ہم نے کوئی پلاٹ ہو یا کوئی فلیٹ ہو، کوئی مکان ہو، زمین ہو، یہ اپنے رہنے کے لیے، اپنی رہائش کے لیے اگر خریدے ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ یہ ضرورت اور شریعت نے زکوٰۃ اس مال پر رکھی ہے جو ضرورت سے زائد مال ہو، بڑھتا مال ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم نے پلاٹ وغیرہ یا کوئی زمین خریدی ہے لیکن اس میں ابھی تو نہیں رہنے کا ارادہ ہے، لیکن مستقبل میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس پر، خالی زمین پر یا اس جگہ پر کوئی تعمیر کریں گے اور کرائے سے دیں گے۔ اگر کرائے سے دینے کا ارادہ ہے تو زکوٰۃ کرائے کے اعتبار سے ہوگی، اس زمین یا اس فلیٹ یا اس مکان کی مالیت کے اعتبار سے نہیں ہوگی۔ جو کرایہ آئے گا اس کو ہماری نقد آمدنی میں ہم شمار کریں گے اور اس نقد آمدنی میں سے جو ہم 2.5% نکالیں گے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم نے کوئی پلاٹ خریدا، کوئی مکان، کوئی فلیٹ خریدا، زمین خریدی اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آگے ہم اس کو بیچ دیں۔ اگر ہمارا یہ ارادہ ہے تو اب شریعت کی نظر میں یہ مال نصابی ہے، یہ ایسا مال ہے جو بڑھتا ہوا مال نامی، اسے مال نامی کہا جاتا ہے، فائدہ دینے والا بڑھتا ہوا مال، لہذا اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر ہم نے ایک پلاٹ گزشتہ سال 2019 میں خریدا تھا، اب 1 سال ہو گیا اور ہم اس سال جب زکوٰۃ نکال رہے ہیں رمضان المبارک میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ سال اس پلاٹ کی قیمت 1 لاکھ روپے تھی اور اس سال اس پلاٹ کی قیمت 80,000 روپے ہو چکی، یعنی 20,000 روپے قیمت کم ہو چکی۔ تو اب ہمیں اس پلاٹ کی زکوٰۃ 80,000 روپے کے اعتبار سے 2,000 روپے نکالنی ہے۔ مان لو آئندہ سال 2021 میں اس کی قیمت 2 لاکھ روپے بھی فرض ہو جائے تو اب اسی اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ہمیں نکالنی پڑے گی۔ اور اگر ہم نے کوئی پلاٹ تجارت کے لیے خریدا تھا، بیچنے کے لیے خریدا تھا، لیکن اب ہماری نیت اس میں تجارت کی نہیں بلکہ رہائش کی ہو گئی، ہم اپنے استعمال میں اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ زمین 2 طرح کی،
آج کل بہت سے لوگ زمین کا کاروبار کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ زمین بیچتے ہیں، لیکن اگر کسی شخص کی زمین پلاٹنگ کے لیے نہیں بلکہ وہ اس میں کاشت کرنا چاہتا ہے، کچھ بونا چاہتا ہے، تو اب ایسی زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ ایسی زمین پر عشر ہے۔ عشر کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین سے جو پیداوار ہوگی، اس پیداوار میں جتنے اخراجات وغیرہ ہوں گے اس سے پہلے ہی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ پیداوار آسمان کے پانی سے ہوئی ہے یا ٹویل وغیرہ موٹر وغیرہ لگائی گئی ہے اور یہ پانی خرید کر اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ اگر آسمان کے پانی سے، بارش کے پانی سے اگر پیداوار ہوئی ہے تو اس کا 10واں حصہ دیں گے، بعد میں اخراجات نکالیں گے۔ مثال کے طور پر 10 کنٹل اناج ہوا ہے تو 1 کنٹل اناج پہلے علیحدہ کر لیں گے، اس کے بعد میں پھر حسابات کیے جائیں گے، لیکن پوری آمدنی کے 10ویں حصے کو دینا پڑے گا۔ لیکن اگر اس پانی میں ہمارے اخراجات آئے ہیں، موٹر کا انتظام کرنا پڑا یا یہ کسی اور جگہ سے پانی ہم کو لینا پڑا، سینچنا پڑا وغیرہ، تو اب ایسی صورت میں آمدنی کا 20واں حصہ یعنی 10 کنٹل میں سے 50 کلو اناج ہم کو عشر میں دینے ہوں گے۔ یہ زمین کے مسائل۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پلاٹ وغیرہ تو موجود ہیں لیکن اس وقت ان کے پاس دینے کے لیے رقم نہیں۔ ایسے لوگ اگر کسی سے قرض لے کر زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے، اچھی بات ہے، اور اگر کسی گنجائش نہیں ہے یا اس کی وجہ سے مشقت اور بار طبیعت پر پڑ رہا ہے تو ایسے لوگ یہ لکھ کر رکھ لیں کہ اس وقت ہمارے پاس اتنی قیمت کا پلاٹ موجود ہے، مثلا 2 لاکھ روپے کا پلاٹ موجود ہے اور مجھے رمضان المبارک 2020 میں اس کی زکوٰۃ دینی تھی، میں نہیں دے سکا۔ جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں دھیرے دھیرے سال بھر میں اللہ تعالیٰ جیسی گنجائش دے، کوشش کریں کہ جتنی جلدی سے جلدی ہو سکتا ہے یہ زکوٰۃ ادا کریں، لیکن اگر لکھ کر رکھیں تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے آسان ہے۔ یہ بات ذہن میں ہے کہ جس طرح نماز ذمے میں قرض ہو جاتا ہے اس کی قضا کرنی پڑتی ہے، ایسے ہی جس مال کی ہم نے زکوٰۃ ابھی نہیں دی ہے وہ ہمارے ذمے میں ہے، بعد میں ہمیں اس کی ادائیگی کرنی ضرور۔ ایسا شخص جو صاحب نصاب ہو جائے، جس کے پاس مال روپیہ ہو لیکن وہ شخص مقروض بھی ہے تو شریعت میں گنجائش ہے، جیسے بہت سے لوگ ان کے پاس پلاٹ مکانات وغیرہ ہے اس لیے تاکہ ان کو بیچنا ہے، لیکن اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں بچا ہے، یا کہ وہ شخص وہ لوگ اس وقت مقروض ہو گئے۔ ایسے لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ زکوٰۃ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، وہ لکھ کر رکھ لیں، جب ان کے پاس گنجائش ہوگی وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور مقروض اگر کوئی آدمی، اس کے لیے زکوٰۃ نکالنے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے مال کو شمار کر لیں، اس کے بعد قرضے کو اس میں سے مائنس کر لیں اور بچے ہوئے کی زکوٰۃ نکالیں۔ حتیٰ کہ مقروض اگر کوئی شخص ہو جائے، وہ گرچہ مالدار تھا لیکن اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں بچا، بلکہ معاملہ یہ ہو گیا ہے پلس میں کہ وہ مقروض ہو گیا ہے، تو مقروض شخص کے لیے بھی قرض